دیکھیے صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب سب سے پہلے ایمان کی بحث کو شروع فرمائی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان ہی انسان کے اعمال میں سب سے اشرف ترین عمل ہے، اور اس کی تمام محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان اگر ہے تو اس کی تمام باتیں قابل ہیں، تمام محنتیں اس کی ثمر آور ہیں، اس کے تمام اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے تو وہ اعمال کتنے ہی خوبصورت، کتنے ہی شاندار اور کتنے ہی بہتر انداز پر انجام دیتا ہو، اس کے اعمال کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں مختلف ہے۔ تو چونکہ تمام چیزوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط اور بنیاد ہے، اس لیے سب سے پہلے ایمان ہی کو بیان کیا گیا۔ ایمان کے لغوی معنی ہے التصدیق مع الطمانینہ، التصدیق مع الطمانینہ، اطمینان قلب کے ساتھ کسی چیز کو تسلیم کر لینا، کسی چیز کو مان لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں ایمان نام ہے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن چیزوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بیان فرمائی ہیں، ان تمام باتوں کو حق اور سچ جاننا اور دل سے ان کو تسلیم کر لینا اور مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جو کچھ لائے ہیں اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ دیکھو ایمان کے سلسلے میں کچھ باتیں حضرات علماء کے یہاں ذہن آتی ہیں۔ اسباب مثلا ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ مرکب ہے یا بسیط ہے۔ اسی طریقے سے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے یا ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، وہ مرکب نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور دل کے اندر پائی جانے والی تصدیق ایک حقیقت بسیطہ ہے۔ اس کے اندر نہ ترکیب ہوتی ہے، نہ اس کے اندر تجزی ہوتی ہے، اس کے اجزاء بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ مرکب بھی۔ تو جب ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق مرکب نہیں ہوتی، ذو اجزاء نہیں ہوتی، لازمی بات ہے کہ ایمان کے بارے میں بھی ہم کو یہی کہنا ہوگا کہ ایمان بسیط ہے اور اس کے اندر اجزاء نہیں ہوتے۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، اور جیسے ہر مرکب چیز کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، ایمان کے بھی اسی طریقے سے مختلف اجزاء ہیں، یعنی تصدیق ہے، اقرار ہے اور اعمال ہے۔ اعمال ایمان کا جز ہے، اعمال سے مل کر ایمان کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ مرکب ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ وسیع ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اعمال ایمان کا جز ہے
اور بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ اس پر بڑی بڑی بحثیں اور دلائل لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی ہے۔ یعنی بعض موقعوں پر کسی چیز کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں اور ہر فریق کے پیش نظر کوئی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ ایک نے اس حیثیت کو ملحوظ رکھا، ایک نے دوسری حیثیت کو ملحوظ رکھا، تو ہر شخص جو گفتگو کرتا ہے وہ اس حیثیت سے کرتا ہے جو اس کے ملحوظ اور پیش نظر ہے۔ بات اختلاف ہو، مثلا آپ ایک تختی لے لیجیے، ایک طرف سے وہ سفید پتی ہوئی ہو اور ایک طرف سے کالی پوت دی جائے۔ اب ایک شخص اس کو اس سمت سے دیکھ رہا ہے جدھر سے اس کو کالا پوتا گیا ہے، اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ تختی کیسی ہے، وہ کیا کہے گا؟ کالی ہے۔ ایک شخص دوسری سمت بیٹھا ہوا ہے، وہ تختی کی اس جانب کو دیکھ رہا ہے جو جانب سفید پوتی گئی ہے، اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ تختی کیسی ہے تو کیا کہے گا؟ سفید ہو۔ تو اب ان دونوں کا بیان اور نظریہ مختلف ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ یہ تختی سفید ہے اور ایک کہتا ہے کہ یہ تختی کالی ہے، تو ظاہر میں اختلاف ہو گیا نا۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی اختلاف اس لیے کہ یہ تختی سفید بھی ہے اور یہ تختی کالی بھی ہے، ایک طرف سے کالی ہے ایک طرف سے سفید ہے۔ جس نے کالی کی طرف سے دیکھا اس نے کالی کہہ دیا، جس نے سفید کی طرف سے دیکھا اس نے سفید کہہ دیا۔ تو جب کسی چیز کی مختلف حیثیتیں ہوں اور ہر شخص کسی خاص حیثیت کو سامنے رکھ کر بات کرے تو لا محالہ اختلاف ہوتا ہے۔ ایسے اختلاف کو اختلاف لفظی کہتے ہیں۔ تو ایمان مرکب ہے یا ایمان بسیط ہے، یہ اختلاف بھی اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی نہیں ہے۔ یعنی ایمان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حقیقت ایمان اور ایک کمال ایمان۔ جن لوگوں نے حقیقت ایمان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی ان کو یہ کہنا پڑا کہ ایمان بسیط ہے، اس لیے کہ حقیقت ایمان ہے تصدیق قلبی، اور تصدیق قلبی مرکب نہیں ہوتی، ذو اجزا نہیں ہوتی، اس میں جز نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ حقیقت ایمانیہ کو سامنے رکھ کر بات کی، لہذا ان کو یہ کہنا پڑا کہ ایمان بسیط ہے۔ ان کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، جس حیثیت سے وہ ایمان پر گفتگو فرما رہے ہیں اس حیثیت سے واقعتاً ایمان بسیط ہے، لہذا ان کی بات درست اور صحیح ہے۔ اور دوسرے حضرات نے پیش نظر رکھا ہے کمال ایمان، اور کمال ایمان ایسی چیز ہے کہ اس میں اجزا ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے کمال ایمان کو پیش نظر رکھا تو ان کو کہنا پڑا کہ ایمان مرکب ہے، تو ان کی بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ کمال ایمانی کو اگر پیش نظر رکھا جائے، ایمان کی حیثیت کمالیہ کو سامنے رکھ کر گفتگو کرے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اعمال ایمان کا جز اور حصہ ہے اور ایمان مرکب ہے۔ اور اگر حقیقت ایمانیہ کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے تو ایسی صورت کے اندر یہ کہنا پڑے گا کہ ایمان بسیط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے دیکھیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اجزاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں اور ایک اجزاء تکمیلی ہوتے ہیں۔ ترکیبی اجزاء ایسے اجزاء کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر کسی چیز کا وجود مکمل نہ ہو، کوئی چیز وجود میں نہ آ سکتی ہو، کہ جب تک وہ چیزیں شامل نہ کر لی جائیں تو وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی، تو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں اجزاء ترکیبی۔
میں آ رہی بات؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو شامل کیے بغیر چیز کا وجود تو ہو جاتا ہے لیکن ان میں حسن اور کمال پیدا نہیں ہوتا، تو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں اجزاء تکمیلیہ۔ اجزاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجزاء ترکیبی، ایک اجزاء تکمیلی۔ سمجھ میں آنے گا؟ لہٰذا اگر ہم ایمان کے سلسلے میں اجزاء کی بات کرتے ہوئے ترکیبی اجزاء کو سامنے رکھیں کہ ایمان کے ترکیبی اجزاء ہوتے ہیں یا ترکیبی اجزاء نہیں ہوتے ہیں، تو یہ کہنا پڑے گا کہ ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور وہ ایک بسیط چیز ہے، اس کے لیے اجزاء ہوتے ہی نہیں۔ اور اگر ہم اجزاء کو سامنے، اجزاء سے مراد اجزاء تکمیلی ہے، ایمان کے لیے اجزاء ہیں یا اجزاء نہیں ہیں، اور اس اجزاء کی بات کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر اجزاء تکمیلی ہوں، تو پھر ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ ایمان کے اندر اجزاء ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ایمان ذو اجزاء ہے، مرکب ہے، ان کی بات صحیح ہے اجزاء تکمیلی کے اعتبار سے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان وسیع ہے، اجزاء نہیں ہوتے ہیں، ان کی بات بھی اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ وہاں مراد اجزاء ترکیبی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دو لفظوں میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترکیبی اجزاء تو ایمان کے نہیں ہوتے ہیں، البتہ تکمیلی اجزاء ایمان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کمال کے اعتبار سے ایمان مرکب ہے اور حقیقت کے اعتبار سے ایمان وسیع ہے۔ دو لفظوں میں آپ اس بحث کو سمجھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ میں سمجھ میں آئی دوبارہ بتا دوں، سمجھ گئے نا؟ اجزاء دو طرح کے ہوتے ہیں، تکمیلی اور ترکیبی۔ ترکیبی کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جن اجزاء کو شامل کیے بغیر کسی چیز کا تحقق اور وجود نہ ہو سکے، ایسے اجزاء کو اجزاء ترکیبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو شامل نہ کریں تب بھی شے کا وجود تو ہو جاتا ہے لیکن اس شے کے اندر کمال پیدا نہیں ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں اجزاء ترکیبی۔ یعنی ایمان تو صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، لیکن اس ایمان کے اندر نورانیت، اس ایمان کے اندر کمال اور اس ایمان کے اندر جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ اعمال ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اعمال کے بغیر ایمان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بغیر پتوں، بغیر ٹہنیوں اور بغیر پھل کے درخت کی حیثیت۔ ایک درخت آپ کے سامنے سرسبز شاداب کھڑا ہوا ہے، اس کا ایک تنا ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کی پتیاں ہیں، اس پر لگنے والے پھل ہیں، ان تمام چیزوں سے مل کر یہ ہرا بھرا شاندار درخت ہے۔ جس درخت کے اندر ٹہنیاں بھی ہیں، پتیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، یہ کامل اور مکمل درخت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ پتیاں ہیں، یہ ٹہنیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ اس درخت کے اجزاء کمالیہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ درخت باکمال ہے۔ آپ اس درخت کے پھلوں کو توڑ دیجیے، اس کی پتیوں کو توڑ دیجیے، اس کی شاخوں کو کاٹ دیجیے اور توڑ دیجیے۔ اب وہ جو تنا کھڑا ہوا ہے، اگر آپ پوچھیں یہ کیا ہے تب بھی کہیں گے درخت ہے، لیکن ناقص درخت ہے، اس میں کمال نہیں، لیکن درخت تو ہے نا۔ بالکل یوں ہی سمجھیے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اعمال اس کی پتیاں، اس کے پھول، اس کے پھل اور اس کی خوبصورتی ہے، لہذا ان کے بغیر وہ ناقص ہے اور وہ سب چیزیں مل گئی۔ تو کمال کے اعتبار سے اجزاء اعمال کی ایمان کو ضرورت ہے، جب تک اعمال صالحہ نہیں ہوگے ایمان میں نور پیدا نہیں ہوگا، ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ بات سمجھے؟
دوسرا مسئلہ وہ اسی مسئلے کی فرع ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے یا ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ محدثین کی رائے یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے، اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، قرآن پاک میں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جو اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں نا، ان کی شان یہ ہے کہ ان پر اللہ کی آیتوں کا اور قرآن کا مکمل اثر ہوتا ہے، کہ جتنا وہ قرآن کو سنتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، اتنا ہی ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات ربانی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کو ڈرایا گیا تو اس ڈر کے نتیجے میں وہ گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا اطمینان اور ایمان اور پکا ہوگی اور مضبوط ہوگی اور بڑھ گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ تو قرآن کی بہت ساری آیتوں میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے۔ بڑھنا اور گھٹنا یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، آپس میں متلازم ہیں۔ جس چیز میں اضافہ ہو سکتا ہے اس چیز میں کمی بھی اگر کسی چیز کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ اضافے کی متحمل ہے، اس میں اضافہ اور زیادتی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی مانا جائے گا کہ اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جن چیزوں سے زیادتی ہوتی ہے وہ چیزیں اس میں ملا دیجیے، اضافہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی نا، ان چیزوں کو نکال دیجیے تو کیا ہوگا؟ کمی ہو جائے گی۔ تو نقصان اور زیادتی، کمی اور بیشی یہ متلازم ہے، جہاں کمی ثابت ہوگی بیشی بھی ثابت ہوگی، جہاں بیشی ثابت ہوگی وہاں کمی بھی ثابت ہوگی۔ تو اب ان آیات قرآنیہ سے جب ثابت ہو گیا کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو زیادتی ہوتی ہے تو کمی بھی ہو سکتی ہے، لہذا مسئلہ ثابت ہو گیا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں یہ حضرات، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے دیتا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق دینے سے انکار کرتا ہے، جس شخص میں یہ چار خوبیاں ہوں کہ اس کی محبت کی بنیاد بھی اللہ کی ذات ہو اور اللہ کا حکم ہو، نفرت کی بنیاد بھی اللہ کا حکم ہو، دینے کی بنیاد بھی اللہ کا حکم ہو، نہ دینے کی بنیاد بھی، یعنی انسان اپنی زندگی کے تمام کاموں کو اللہ کے احکام اور اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس شخص نے اپنا ایمان کامل اور مکمل کر دیا۔ تو کامل اور مکمل کیا، اس کا مطلب جن چیزوں سے کمال پیدا ہوا وہ چیزیں ہٹا دی جائیں تو نقصان ہو جائے گا، تو یہ حدیث بھی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ تو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اپنے مضامین کے ظاہر کے اعتبار سے یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، اور محققین کی رائے یہ ہے کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے، نہ اس میں کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے، مجموعی بات۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ مسئلہ پہلے مسئلے کی فرع ہے، اگر ایمان کے لیے اجزاء مان لیے جائیں تو کمی اور بیشی کو ماننا پڑے گا،
ایمان کے لیے اجزاء نہ مانے جائیں تو کبھی ان پہ ثابت نہیں ہو سکے گی۔ جیسے وہاں ہم نے آپ کو بتایا نا کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف کیسا ہے کہ اختلاف لفظی، کہ حقیقت کے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے تو ایمان وسیع ہے، اس کے اندر اجزاء نہیں ہوتے ہیں، اور کمال کے اعتبار سے گفتگو کی جائے تو ایمان مرکب ہے، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اعمال اس کے جزء ہیں۔ ٹھیک وہی بات یہاں کہی جائے کہ ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا۔ الایمان یزید و ینقص، الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے ایمان نہ بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی، دو نقطے نظر سامنے ہے نا۔ تو یہ اختلاف الایمان یزید اور الایمان لا یزید، یہ اختلاف بھی در حقیقت اختلاف لفظی ہے، یعنی حقیقت ایمانیہ کو پیش نظر رکھ کر بات کی جائے تو کہنا پڑے گا الایمان لا یزید ولا ینقص، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہوا۔ اور اگر ہم یہاں کمال کو پیش نظر رکھیں تو ماننا پڑے گا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ نفس ایمان کو تصدیق سے پیدا ہو گیا، اب اعمال جتنے اعلیٰ ہوں گے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی ایمان میں کمال پیدا ہو جائے گا، اعمال جتنے کم ہوں گے اتنا ہی کمال میں کمی پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر ایمان کو کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کو حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی پہلے مسئلے کی طرح ہے، جیسے پہلے مسئلے کے اندر ہم نے کہا کہ وہاں اختلاف لفظی ہے، یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے۔ اگر حقیقت ایمانیہ کے اعتبار سے کی جائے تو یہ کہا جائے گا الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان میں نہ بڑھوتری ہوتی ہے نہ ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ اور اگر کمال ایمان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جائے تو کہنا پڑے گا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، اس لیے کہ اعمال بڑھیں گے تو کمال ایمانی بڑھے گا، نور ایمانی بڑھے گا، اعمال گھٹتے چلے جائیں گے تو کمال ایمانی اور نور ایمانی گھٹتا چلا جائے گا۔ کمال ایمان اور نور ایمان یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اس لیے کہ اس کا مدار اعمال کے اوپر ہے، اور اعمال گھٹتے بھی ہیں اعمال بڑھتے بھی ہیں، کسی کے عمل بہت اعلیٰ ہے کسی کے عمل بہت ادنا ہے، خود ایک انسان کے اعمال بھی کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی گھٹ جاتے ہیں۔ آدمی پر بس کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو نتیجے میں اس کے اعمال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر تو اعمال میں سستی ہونے لگتی ہے، کمی ہونے لگتی ہے۔ ایک آدمی روزانہ 500 مرتبہ اللہ 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 کرتا ہے، ایک آدمی 5000 مرتبہ اللہ 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 کرتا ہے، ظاہر بات ہے 500 مرتبہ والے کے اندر جو نور پیدا ہوگا 5000 مرتبہ اللہ کا نام لینے والا جو ہے اس کا نور زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی جو ہے 10,000 مرتبہ 11,000 مرتبہ 20,000 مرتبہ 25,000 مرتبہ صبح سے شام تک اللہ 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 کہتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ قوت والا ہوگا، اس کا نور ایمانی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو گھٹنے اور بڑھنے کا یہ اختلاف کس اعتبار سے ہے؟ حقیقت اور کمال کی حیثیت کے اعتبار سے۔ کمال کی حیثیت کو پیش نظر رکھیں تو کہنا پڑے گا ایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اور اگر جو ہے حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو کہنا پڑے گا لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں آگے روایت کو دیکھیں، جس طرح پہلی روایت جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ دوسری روایت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں یا صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک
جبریل امین ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوئے اور ضروری سوالات کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جواب عطا فرمائے۔ تو جبریل امین نے سوالات کیے ہیں آ کر کے آقا نے جواب دیے ہیں، اس لیے اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل، اور یہ حدیث انتہائی اہم ترین حدیث ہے۔ جیسے قرآن پاک کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، یعنی پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ جو مضامین کو بیان کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں اجمالاً تمام مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات شریعت کی پیش کی گئی ان تمام کا اجمال اور خلاصہ اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو محدثین کے یہاں ام السنن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تمام احادیث نبویہ اور سنن نبویہ کا خلاصہ۔ ام الجوامع بھی کہتے ہیں، ام الاحادیث بھی کہتے ہیں، ام السنن بھی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کا درجہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ وہ ام القرآن ہے، ایسے ہی اس روایت کا درجہ ہے احادیث کے اندر، اس کو ام السنن کہتے ہیں۔ نہایت اہم ترین حدیث ہے، اس لیے کہ پوری شریعت کو اس میں سمو دیا گیا ہے۔ تعلیمات نبویہ کا پورا خلاصہ اور نچوڑ اس حدیث کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی جامعیت کے پیش نظر صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اس حدیث مبارک سے شروع فرمایا ہے کہ جیسے قرآن کو شروع کیا گیا ام الکتاب اور ام القرآن سورہ فاتحہ کے ذریعے، اسی طرح وہ اپنی حدیث کی اس کتاب کو شروع فرما رہے ہیں ام الاحادیث اور ام السنن کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث کون سی حدیث ہے بھائی؟ حدیث جبرائیل ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین حدیث ہے۔ اس کو ام السنن یا ام الاحادیث کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ بینہ جو ہے، یہ بینما ہے نا، یہ اصل میں ہے بینہ۔ عربی کے اندر آپ نے ایک لفظ سنا ہے اشباع، یعنی کبھی کبھی کسی حرکت کو دراز کر دیا جاتا ہے تو وہ زبر الف کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی اشباع کیا گیا۔ تو اشباع کے نتیجے میں یہ بینہ بن گیا بینہ، اور کبھی کبھی اس میں ما زائدہ شامل کر دیا جاتا ہے تو بن جاتا بینما۔ تو کہیں کہیں یہ بینہ استعمال ہوتا ہے الف کے ساتھ، اور کہیں کہیں میم کے ساتھ، ما کے ساتھ بینما۔ بینہ پڑھیں اس کو یا بینما پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر یہ اسم ظرف ہے، ظرفیت کے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بینما عند رسول اللہ، اے وقت حضورنا فی مجلس رسول اللہ، کہ جس وقت ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے تو اچانک ایک شخص آ گیا۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، جس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دن، اذطلع، اچانک نمودار ہوا ہمارے سامنے ایک شخص۔ دیکھو رجل کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر جاء کہنا چاہیے تھا، اذ جاء رجل، ہم بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آ گیا۔ آدمی آتا ہے طلوع نہیں ہوتا، اس لیے کہ طلوع کا تعلق نورانیت سے ہے، آدمی تو نورانیت والا نہیں ہوتا، وہ طلوع تو نہیں ہوتا، وہ تو بشر ہے۔ لیکن جبریل امین چونکہ فرشتے ہیں اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے خلقت من النور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے،
تو نور سے پیدا کیے گئے اس حقیقت نورانیہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جا کے بجائے کیا فرمایا گیا؟ طلع، اچانک نمودار ہوا ایک شخص، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے نہایت سفید۔ دیکھو جبریل امین سفید لباس میں، صاف ستھرے لباس میں تشریف لائے، یہ بتانے کے لیے کہ تعلیم و تعلم کے وقت میں انسان کو نظافت کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، سلیقے کا اور حسن و جمال کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حسن ظاہر بھی حسن باطن پر دلالت ہے۔ ظاہر اچھا ہے تو یہ باطن اچھے ہونے کی علامت ہوتی ہے غالباً اغلب احوال کے اندر۔ کوئی ملمہ کر لے کہ اندر سے گندا ہے ظاہر، لیکن تو شاذ و نادر، ورنہ اغلباً کیا ہوتا ہے کہ حسن ظاہر حسن باطن پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، پگڑی پہنتے تھے، داڑھی میں تیل لگاتے تھے، کنگھا کرتے تھے، اور بالکل بہت اچھی طرح مسند پر تشریف فرما ہو کر پھر حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس قدر بناؤ سنگار اور ٹھاٹ باٹ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وعظم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی عظمت کے لیے کرتا ہوں، حدیثوں کی عظمت کے پیش نظر میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس لیے حدیث پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے، کوئی بھی علم شرعی پڑھنے اور پڑھانے کے لیے پاکیزگی کا، طہارت کا، صفائی کا اور خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ پسندیدہ بات ہے۔ اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر تشریف لائے ہیں، شدید بیاض الثیاب، ان کے کپڑوں کی سفیدی نہایت سخت، انتہائی سفید و راہ چمکتے ہوئے کپڑے پہن کر کے تشریف لائے۔ شدید بیاض، شدید سواد الشعر، اور بال نہایت کالے تھے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے شعر اللحیہ، داڑھی کے بال نہایت کالے تھے۔ یہ حیرت جو آپ نے اختیار کی ہے جوانی، ورنہ بوڑھوں کی حیرت بنا کر کے بھی آ سکتے تھے، اس لیے کہ بوڑھوں کا مقام بہت اچھا ہے، اللہ کی نگاہ میں بوڑھوں کا مقام بہت باعظمت ہے، اسی لیے لوگوں کو بوڑھوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم او کما قال، کسی سفید بالوں والے بوڑھے کا اکرام و اعزاز کرنا، یہ گویا اللہ کا اعزاز و اکرام کرنا ہے، اللہ کا اکرام۔ تو بوڑھوں کا مقام بہت اونچا ہے، بوڑھے کی حالت میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن جوانی کی حالت بنا کر کے تشریف لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جوانی ہی در حقیقت کام کرنے کا زمانہ ہے۔ انسان کی زندگی کے جو تینوں ادوار ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، تو بچپن مطلعی و قومی کے درجے میں ہے، اس زمانے میں آپ کو جو ہے مکلف ہی نہیں مانا گیا، آپ کو مکلف ہی نہیں مانا گیا، لیکن جوانی اور بڑھاپا یہ مکلف ہونے کا زمانہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جوانی ہی دراصل کام کرنے کا زمانہ ہے، بڑھاپے کے اندر انسان کے جذبات بہت زیادہ ہو کام کرنے کے، لیکن کر نہیں پائے گا، اس کی جسمانی قوت، اس کے قوا سب مزمحل ہو جاتے ہیں بڑھاپے کے اندر، تو بہت زیادہ کام کرنا بھی چاہے تو کر نہیں پاتے۔ اور جوانی میں سارے قوا مضبوط ہوتے ہیں، ساری طاقتیں جوان ہوتی ہیں، انسان محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ بڑے سے بڑے کارنامے انجام دینا چاہے تو اس کا جسم اور اس کا وجود اس کا ساتھ دیتا ہے۔
تو جوانی ایسی عمر ہے کہ جوانی میں انسان کا جسم اس کے عزائم کا ساتھ دیتا ہے، اور بڑھاپا ایسی زندگی ہے کہ بڑھاپے میں آ کر انسان کے عزائم کا ساتھ اس کا جسم پورے طور پر نہیں دیتا۔ تو چاہتا ہے کہ میں 6 گھنٹے محنت کروں، لیکن اس کو بیٹھا نہیں جاتا، اسے چلا نہیں جاتا، بہت دیر تک پڑھا نہیں جاتا، آنکھیں جواب دے گئی، بہت دیر تک بول نہیں سکتا، قوت گویائی جواب دے گئی۔ تو جوانی کی صورت بنا کر اس لیے تشریف لائے ہیں کہ یہ ہم کو بتایا جائے کہ جوانی کو ضائع مت کرو، یہ جوانی ہی در حقیقت کام کرنے کا زمانہ ہے۔ جس نے جوانی میں کام کر لیا وہ منزل کے قریب ہو گیا، جس نے جوانی کو گنوا دیا اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ تو شدید بیاض الثیاب، کپڑوں کی سفیدی نہایت سخت، سادہ ترجمہ آپ کریں گے نہایت سفید کپڑے کے، نہایت کالے بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ دیکھو اس کو لا یرا اور لا نرا دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس آنے والے شخص کے لباس اور جسم پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آدمی سفر کر کے آتا ہے تو چہرے پر تکان کے آثار ہوتے ہیں، اس محنت کی کیفیت ہوتی ہے، کپڑوں پر درد و غبار شکر ہوتی ہے، ذرا کپڑے کی شکل دھیمی ہو جاتی ہے۔ لیکن جبریل امین وہ اجنبی آدمی کی شکل میں آئے تو وہ آدمی کیسا لگ رہا تھا؟ نہ چہرے پر گرد و غبار تھی، نہ کپڑوں پر گرد و غبار، نہ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار، نہ کسی طرح بالکل تر و تازہ، جیسے ابھی نہا دھو کر کپڑے بدل کر آ کر بیٹھ گئے۔ تو اب اور بعد میں پڑھا لا نرا، لا یرا اور لا نرا، لا نرا علیہ اثر السفر، کہ ہم اس آنے والے کے بدن پر اور کپڑوں پر سفر کے آثار محسوس نہیں کر رہے ہوتے، یعنی اپنی ظاہری حیثیت اور حالت کے اعتبار سے تو وہ ایسے لگ رہے تھے کہ یہی مقامی آدمی ابھی گھر سے نہ دھو کے کپڑے پہنتا ہے، لیکن مقامی آدمی کو مقامی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، ولا نعرفہ، لیکن ہم اس کو پہچانتے نہیں، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا۔ تو اب یہ معمہ بن گیا ان لوگوں کے لیے، اس کی ظاہری حالت کو دیکھیں تو وہ ظاہری حالت تقاضا کرتی ہے کہ مسافر نہیں بلکہ مقامی آدمی، اور معرفت کسی کو نہیں، کسی کی شناخت اور پہچان نہیں ہے، تو پہچان نہ ہونا یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ یہ اجنبی ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں بلکہ مسافر ہے۔ تو یہ عجیب و غریب کیفیت بنا کر جبریل امین تشریف لائے، اور فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے موافق جس طرح کا روح اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب جبریل امین حضرت مریم کے پاس آئے تو ایک مکمل انسان کی صورت میں آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر و بیشتر کیسے آتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت بنا کر کے آتے تھے۔ تو فرشتے حسب منشا صورتیں اور روح اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے ان کو یہ طاقت دی گئی ہے، قدرت اختیار کیا گیا ہے۔ تو ایک عام انسان کی شکل اختیار کر کے جبریل امین تشریف لائے، سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور کسی کی شناخت اور پہچان کی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت نے فرمایا لا یعرفہ منا احد، حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ لا یعرفہ منا، ہم میں سے کوئی شخص ان کو نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی جاننا یہ علم کے درجے کی چیز ہے، اور مجھے علم حاصل ہوا کہ نہیں یہ میں جانتا ہوں، دوسرے تھوڑی جانیں گے۔
اپنے بارے میں کہتے لا عارف، کہ وہ جو اجنبی شخص آئے تھے میں نے ان کو نہیں پہچانا تھا، تو بات ٹھیک تھی، لیکن کہتے ہیں لا یعرف منا، ہم میں سے کسی نے نہیں پہچانا تھا. تو حضرت عمر کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میرے علاوہ اور لوگ بھی نہیں پہچان سکے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی میں نے نہیں پہچانا، مجھے پتہ چل گیا، آپ نے ہر شخص اپنے بارے میں تو جان سکتا ہے، لیکن میں اکیلا پوری مجلس کے بارے میں جان جاؤں کہ یہ بات یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ بات جانے کہ نہیں جانے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو حضرت عمر نے سب کی طرف سے کیسے فرما دیا کہ لا یعرف منا احد، کہ حاضرین میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا. اس کا جواب ذہن میں، مجلس میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس صورتحال میں حضرت عمر یہ اس لیے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے تو زبان سے استفسار کرنے کے بجائے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھنا استفسار ہوتا ہے، وہ سوال ہوتا ہے. تو وہ جو ایک دوسرے کے اعتبار سے وہ دیکھ رہے تھے، استفسار کر رہے تھے، اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ جیسے میں نے نہیں پہچانا ویسے کسی نے بھی نہیں پہچانا. اور بعض روایتوں کے اندر اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ زبانی طور پر بھی حاضرین مجلس نے ایک دوسری تعریف ہو، تم جانتے ہو، تم نے کہا مانا لکھ لیا تو پہچان نہیں سکے. تو اب جب زبانی طور پر بھی پتہ چلا، یا کم سے کم استفسار کی نظروں سے پتہ چلا، اس لیے اندازہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرما دیا وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، نہ تو اس آنے والے شخص کے اوپر سفر کے آثار دکھ رہے تھے، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے کوئی شخص ان کو پہچان نہیں رہا تھا. دیکھو حاضرین میں سے کوئی شخص نہیں پہچانا تھا، یہ تو طے بات، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے تھے یا نہیں پہچانے تھے، اس میں علماء کی مختلف رائے. بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچان گئے تھے، حاضرین نہیں پہچانے تو لیکن حضور پہچان گئے تھے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جس طرح عام حاضرین نہیں پہچانے تھے، اختتام مجلس تک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کو نہیں پہچان سکے تھے، اور آپ بھی یہ طے نہیں کر پائے تھے کہ یہ آنے والے اور سوال کرنے والے صاحب کون ہیں. جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا اور جبریل امین کی واپسی کا وقت آیا، تب پیغمبر علیہ السلام کو یہ ادراک کرایا گیا کہ یہ آنے والے اور سوال کرنے والے صاحب جبریل امین. چنانچہ ایک روایت میں یہ بات مذکور ہے کہ زندگی میں کبھی بھی جبریل، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی میرے پاس آئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جبرائیل کو فوراً نہ پہچان لیا ہو، سوائے اس مرتبہ کہ اس مرتبہ جبریل امین تشریف لائے تو مجھے اخیر وقت تک یہ شناخت نہ ہو سکی کہ یہ جبریل ہے یا کوئی اور ہے. اختتام مجلس پر جب ان کی روانگی اور واپسی کا وقت ہوا تب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جبریل امین ہے. بہرحال حاضرین نے نہیں پہچانا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے پہچان لیا تھا یا نہیں پہچانا تھا، اس میں دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے بھی نہیں پہچانا تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے تو آدمی ان کو پہچان لیا تھا. آپ کے لیے وہ اجنبی نہیں تھے، لوگوں کے لیے ان کی حالت اجنبی تھی.